السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے فضل و توفیق سے ہمارا 12 درس ختم ہو گیا۔ اس میں ہم جو ہے ایک مسلمان آدمی اپنے پتنی کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ کیسے رہے، یہ ساری باتیں سیکھ رہے تھے۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ 13واں پارٹ ہے، اور اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اب ایک مسلمان ویکتی کو اپنے بال بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، اپنے سنتان کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ کس طرح اس کو رہنا چاہیے، یعنی ان کا اس کے اوپر کیا حق اور ادھیکار ہے، اور کیسے ان کی اچھی طرح سے تربیت، پالن پوشن اور پرشکشن کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم سیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، یقیناً ہم جان لیں کہ اولاد، بیٹے یا بیٹیاں، سنتان، یہ انسان کے آنکھوں کے نور ہیں اور دل کے سرور ہیں۔ ان کی زندگی کے ایک اہم رکن اور حصہ ہیں، بلکہ بوڑھے کال میں، بڑھاپے میں بہترین اور سب سے ہی بڑا ان کے لیے سہارا ہے۔ ہر ماں باپ کو ان کی یہ چاہت ہوتی ہے، یا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کی جو تمنا اور آرزو ہوتی ہے، جو ان کی ابھلاشا اور لالشا ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ ان کا بچہ بڑا ہو کے ان کا دھیان دے گا، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گا، ان کا سہیوگی بنے گا۔ ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے، اور ہر انسان جو ہے اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے نا۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں، یا بچے کو لوگ کہتے ہیں، آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو زندگی کا لطف، زندگی کا آنند، اپنے جیون کا آنند اور دل کا سرور، دل کی شانتی، دل کی خوشی دی ہے، تو اس میں اللہ کا شکر ادا کریں سب سے پہلے، اور پھر اس بچے کی ہم صحیح طریقے سے اس کی پرورش کریں، اس کی تربیت کریں، اس کا پرشکشن کریں، تاکہ وہ آگے چل کے جو ہے اچھا بنے، ہمارے لیے بھی کام آئے اور دوسروں کے لیے بھی کام آئے۔ میرے بھائیوں، یقیناً اس دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، مال، دولت، گھر، زمین، جگہ، سب، اسی طرح سے بال بچے بھی ہمارے لیے شوبھا کی چیزیں ہیں، یہ بھی ہمارے لیے فائدہ حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، بیوٹی ہیں، زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ تمہارا دھن سمپتی، یہ مال، دولت، دھن سمپتی اور سنتان، پریوار، یہ سب سنسارک جیون کا کیا ہے؟ شوبھا ہے، زینت ہے، بیوٹی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں ہیں بس، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس میں پڑھ کے جو ہے اپنے اللہ کو نہیں بھولنا، اس زینت کو دیکھ کے، اس خوبصورتی کو دیکھ کے، اس شوبھا کو دیکھ کے جو ہے اپنی اصل زندگی کو، اپنے واستوک جیون کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اولاد اور سنتان کی پراپتی کے لیے انبیاء بھی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میری امی اور میری خالہ، میری موسی اور میں، تینوں لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور ہمارے لیے برکت کی، خیر و برکت کی، بھلائی کی دعا کی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر انس، یعنی میری ماں نے کہا کہ اے اللہ، اپنے اس سیوک کے بارے میں بھی، اپنے اس سیوک کے لیے، اپنے اس خادم کے لیے بھی کچھ دعا کر دیجئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی، خصوصی دعا کی، اور آخر میں کیا کہا؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ، اے اللہ تو انس کے مال و دولت میں اور ان کے بال بچوں میں، ان کے سنتان میں خوب برکت دے، اور ان کے مال کو زیادہ کر دے، ان کے بال بچوں کو، ان کے سنتان کو بھی زیادہ کر دے۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے بال بچے جو ہے ٹوٹل ان کی تعداد لگ بھگ 120 تھی۔ 120 ان کے سنتان ملے، ان کو بال بچے ملے، ان کو جو ہے 120 جو ہے اولاد اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور ان کا باغیچہ جو ہے وہ سال بھر میں 2 بار پھلتا تھا، ایک سال میں 2 بار پھل اس میں آتے تھے۔
اللہ نے برکت کے لیے دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے دعا کی تھی، تو ان کا باغیچے کا جو درخت تھا، جو پیڑ وغیرہ، جو ورکش تھا، وہ جو ہے ایک سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ حالانکہ کوئی بھی کھجور کا درخت جو بھی ہے سال میں 1 ہی بار پھل دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کی پراپتی کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی تربیت اچھے طریقے سے، جیسے میں کہتا ہوں سب سے پہلے جو ہے ہم خود حلال مال کھائیں، حرام نہیں۔ حرام کھائیں گے تو ہمارا حرام کا خون بنے گا، حرام کا گوشت بنے گا، اور پھر جو اس سے اولاد پیدا ہوں گے ان کے اندر بھی وہی غذا اور وہی خون دوڑے گا، تو پھر کہاں سے اچھے ہو سکتے ہیں؟ اس وجہ سے جو ہے سب سے پہلے ہم حلال مال کھائیں۔ جیسا کہ میں شادی اسلامی طریقے پہ کریں، اسلامی طریقے پہ شادی کر کے جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے جب ملیں تو وہ بھی اچھے طریقے سے، میں بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ملیں، یون سمپرک کا سمبھوگ کرنے کا ارادہ کریں، ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں، اور اس دعا کو پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں عطا فرما اس کو بھی شیطان سے بچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر سمبھوگ کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس شکرانو سے، اس منی کے قطرہ سے، اس بیریے کے قطرے سے اگر اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے دے گا، اس سے اگر مہیلا گربھوتی ہو جائے گی، اگر حمل ٹھہر گیا اور بچے کا جنم ہوا، بچے کی پیدائش ہوئی، پوری زندگی شیطان اس کو نقصان نہیں دے سکتا، پوری زندگی جو ہے شیطان اس کو چھتی نہیں پہنچا سکتا، اس کو ہانی نقصانی نہیں پہنچا سکتا، اس کو پدبھرشٹ نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے غلط راستے پہ نہیں لگا سکتا۔ ہم میں سے کون اس دعا کو پڑھتا ہے؟ کسی کو یاد، بہت سارے لوگوں کو یاد ہی نہیں، کسی کو یاد بھی ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے، میں کہا سنت کے طریقے پر، سنت کے طریقے پہ بچوں کی تربیت کریں گے تو بچے اچھا بنیں گے، نہیں اگر اچھا نہیں بنے تو وہ ہمارے لیے چنتا، دکھ، مصیبت کا کارن بن جائیں گے، سارے سماج کے لیے۔ ان کی دشٹتا سے، ان کے غلط سوبھاؤ سے، ان کے درویوہار سے، ان کے بد چلن اور بد اخلاق، غلط کردار سے سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، چنتت ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے ہمیں ان کی اچھی طرح سے تربیت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے سنتان کو، اپنے پریوار کو جو ہے اس جہنم کی، اس نرک کے آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن مانو اور پتھر ہیں، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو ہمیں اپنے پورے پریوار کو، پورے خاندان کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ میں اس سے پہلے بتایا کہ ہم سب مسئول ہیں اس کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی کا ذمہ دار ہے، اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر ہم نے اولاد پیدا کر دیا اور اس کی پرورش صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں پوچھے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی وجہ سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت مہتوپورن اور خاص ذمہ داری ہے، ہمیں اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے خود اچھا اخلاق والا بنے، وہ خود اس کا نیتک، اس کا بانی وچار، اس کا آچرن، اس کا چرتر اچھا ہو، اس کا اخلاق، سیرت، صورت سب اچھی ہو، اور پھر اسی طرح سے اپنے بال بچوں کو بھی اسی ماحول میں، اسی طریقے پہ اور اسی اخلاق پہ ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ اچ سرشٹھ نیتکتا، سرشٹھ سروتم بانی ویوہار جو ہے اسی کو بتانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ تو ہمیں بھی وہ ساری باتیں سیکھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں نے بتایا کہ شروع سے بچوں کی پرورش اچھی ہو، شادی بیاہ اسلامی طریقے پہ ہو، یون سمپرک اچھے طریقے سے ہو، کھانا دانا جو ہے اچھے طریقے سے کھائیں پئیں۔ ایک مہیلا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلائے۔ بچہ جب بات کرنے لگے تو اس کو سب سے پہلے لفظ اللہ سکھائیں، پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھائیں، پھر اس کو صحیح طریقے پہ لگائیں۔ دین کی باتیں، اسلامک قصے، قرآن و حدیث کی کہانیاں اس کو سنائیں۔ سب سے بڑا جو
परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी और मुसीबत का जो कारण है वो ये है मोबाइल। बहुत मुश्किल है, बच्चे थोड़ा होशियार होते मोबाइल उनके हाथ में पड़ जाता है, बहुत मुश्किल होता है इसको छुड़ाना। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा ज़हमत है हर इंसान के लिए, एक जहर हलाइल है, जहर है, खतरनाक जहर, विष है। बच्चे इसको देखते हैं, तरह तरह के कार्टून देखते हैं। मैं बताया कि जब बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका मेमोरी एकदम एम्प्टी होता है, खाली होता है। जो उसमें डालेंगे या जो उसमें भरेगा वही उसके दिमाग में चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम हर संभव प्रयास करें, भरपूर कोशिश करें कि बच्चे मोबाइल के नज़दीक ना जाए, मोबाइल के करीब ना जाएं। और अगर जा भी रहे हैं, हर संभव कभी कभार उनको मोबाइल दें तो उनको इसमें इस्लामिक चीज़ें, इस्लामिक कहानियाँ और किस्से, कुरानी आयत जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं या नमाज जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, या इस तरह से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनके दिमाग को अच्छा कर सकती हैं, फितूर में नहीं डाल सकती हैं, ऐसी चीज़ें उनको दिखाने की कोशिश करें और उनको सही रास्ते पर लाएं। और जब आहिस्ता आहिस्ता होशियार होते हैं, हमें से हर एक आदमी इस हदीस को सुनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, अबू दाऊद की रिवायत है कि मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाई 7 सिनीन, कि जब बच्चों की उम्र 7 साल हो जाए, जब वो 7 वर्ष के हो जाएं, तो उनको नमाज का हुक्म दो, उन्हें नमाज के लिए आदेश दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10, और जब 10 वर्ष के हो जाएं, नमाज ना पढ़ें तो उनको मारो, उनको उचित दंड दो, उनको नमाज की तरफ लगाओ। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। बड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद ही नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद के करीब नहीं जाते, सिर्फ जुमा के दिन जाते हैं या सिर्फ ईद बकरीद को जाते हैं। वो क्या अपने बच्चों को नमाज का हुक्म देंगे? इसलिए सबसे पहले हमें अच्छा होना पड़ेगा, फिर हम अपने बच्चों को अच्छा कर सकते हैं। हम खुद अच्छे नहीं हैं, हमारा अखलाक खुद सही नहीं है, और जब बच्चे बड़े होकर के हमको गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, परेशान करते हैं, तो कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा नालायक हो गया, ये मेरा लड़का बड़ा नालायक हो गया है, बड़ा बदमाश हो गया है, बड़ा दुर्व्यवहार करता, उदंड हो गया है, अटेरी हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी सही से परवरिश नहीं की है, हमारे अंदर खुद अच्छा नैतिक अच्छा अखलाक नहीं है। तो मेरे भाई, सबसे पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा, खुद नमाजी बनना पड़ेगा, उसके बाद से फिर हम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दे सकते हैं। हम नमाज पढ़ेंगे, हमारी बीवी घर में नमाज पढ़ेगी, बच्चे देखेंगे वो खुद बखुद जो है नमाज पढ़ेंगे अम्मी के साथ में, मुसल्ला पे ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो भी रुकू सजदा करते रहेंगे। मेरे भाइयों, इसी वजह से एक बात और जान लें कि बच्चों का पहला मदरसा, पहला प्रशिक्षण भवन, तालीम केंद्र जो है, तरबियत के लिए तरबियत गाह कह लें, उनका घर होता है, माँ का गोद होता है। माँ का गोद अगर पवित्र है, साफ सुथरा है, माँ अगर अच्छे तरीके से बच्चे की तरबियत और प्रशिक्षण कर रही है तो बच्चा अच्छा निकलेगा। सब बच्चे वहीं से सीखते हैं, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो देख करके ज़्यादा सीखते हैं। बाप को वो जैसा देखेंगे, माँ को वो जैसा देखेंगे, बहुत हद तक उन्हीं का चरित्र, उन्हीं का वाणी व्यवहार, उन्हीं का आचरण, उन्हीं का अखलाक जो है उस बच्चे के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें और बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम में हम बहुत ख़ास ध्यान दें ताकि वो अच्छे बन जाएं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों, हम भी घात उठाने वाले होंगे, और ये बच्चे बड़े होंगे, जब बदमाश होंगे तो इनसे पूरा परिवार परेशान रहेगा, पूरा समाज परेशान हो जाएगा, और हमारी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। इंशाअल्लाह कल के पाठ में जो है हमें और आपको बच्चों की तरबियत हम कैसे कर सकते हैं और हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह ये हम कल के दर्स में विस्तार से इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और सालेह औलाद से नवाजे जो आगे चल कर के हमारे लिए काम आ सकें, हमारी आँखों की ठंडक बन सकें और हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सकें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।